اور کل تک یہ امام حنیفہ کو نیفا کہتے ہوتے تھے، وہابی۔ ہاں جی، وہ 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے نا، تو 80 کے وہ حروف ابجد، بعض جگہ 70 ہجری بھی ہے، بعض جگہ وہ کہتے ہیں وہ کتے کے بنتے ہیں، یہ کتے کی پیدائش کا سال ہے، یہ کہا کرتے تھے یہ لوگ۔ اس کے جواب میں ہم یہی کہیں گے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اگر مرزا سچا ہے تو اس کا واقعی کوئی ثبوت پیش کر دے، اور اگر نہ کر سکا اور ہرگز نہیں کر سکتا تو اپنے اس جھوٹ سے توبہ کرے۔ اس جھوٹ کو واضح کرنے کے لیے ہم ایسے حوالے پیش کریں گے اکابر علماء اہل حدیث کے، جو اس کی اپنی ہی نہیں، شاید اس کے ابے کی پیدائش سے بھی پہلے کے ہیں، مگر اس کو شرم نہیں آتی۔ سب سے پہلے تو اس کی جاہلانہ منطق، عقل سے پیدل لاجک دیکھیں کہ اس کی بات کا یہ مطلب ہے، چونکہ تم امام ابو حنیفہ کے لیے دعا کرتے ہو رحمہ اللہ، انہیں کہتے ہو، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہو، تو پھر سنو وہ یہ کہہ رہے ہیں، حد ہو گئی جہالت کی۔ تمام ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے لیے اللہ کی رحمت طلب کرتے ہیں، تو اس کا کیا یہ مطلب ہوگا کہ سبھی کی اقوال بطور حجت یا الزامی دلیل کے طور پہ پیش کیے جائیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ بڑبولے پن اور خود ستائی کا شکار، میں کرنے والا، اپنے خوابوں خیالوں کے مطابق بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والا مرزا منگول خود اپنے منہ مٹھو بنتے اور کریڈٹ لینے کے چکر سے باہر نہیں نکلتا۔ آپ 1 گھنٹے کے بعد سے اس کا 5 الزامات والا بیان سنیں، بلا کسی دلیل و برہان کے، بغیر کسی ثبوت کے، فساد پھیلانے کے لیے جھوٹ گھڑتے ہوئے کہتا ہے، اور کل تک یہ امام حنیفہ کو نیفا کہتے ہوتے تھے، وہابی۔ ہاں جی، وہ 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے نا، تو 80 کے وہ حروف ابجد، بعض جگہ 70 ہجری بھی ہے، بعض جگہ وہ کہتے ہیں وہ کتے کے بنتے ہیں، یہ کتے کی پیدائش کا سال ہے، یہ کہا کرتے تھے یہ لوگ۔ اس کے جواب میں ہم یہی کہیں گے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اگر مرزا سچا ہے تو اس کا واقعی کوئی ثبوت پیش کر دے، اور اگر نہ کر سکا اور ہرگز نہیں کر سکتا تو اپنے اس جھوٹ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ آج دنیا میں اسے جھوٹی کہانیاں گھڑنے کی آزادی ہے، لیکن کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، اور وہاں اسے ان جھوٹوں کا حساب دینا ہوگا۔ اب اس کے متصل بعد ہی مرزے نے جو کہا، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ آج امام حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں صرف میری دشمنی میں، ہم پھر سے کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار ہو۔ کنویں کے اس مینڈک، کہانی باز، جھوٹ کی دکان چلانے والا، پتہ اس کو ککھ بھی نہیں، لیکن بڑبولے پن کا مریض ہے، یہ مرض اس کو چین نہیں لینے دیتا۔ تجھے خوش کرنے کے لیے اگر ہم نے کسی کو رحمت اللہ علیہ کہنا ہوتا تو ہم تیرے امام خمینی کو، کلینی کو، مفید کو، ابن بابویہ کو، عیاشی کو، ملا باقر مجلسی کو، طبرسی کو رحمہ اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ ہم ان کو اس لائق نہیں سمجھتے۔ اور ذرا یہ تو بتا کہ تو کب سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دشمن ہے، تو تجھے چھیڑنے کے لیے ہم ابو حنیفہ کے لیے رحمہ اللہ کا لفظ بولیں؟ وہ تو ہمارے امام ہیں، اہل سنہ کے امام ہیں۔ ہاں اگر ان کا بغض تو دل میں دبائے بیٹھا ہے، اپنی پلاننگ کے مطابق ابھی حالات سازگار کر رہا ہے، اور سازگار ہونے پر کھلنے بلکہ پھٹ پڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو ہم اللہ کے عاجز فقیر غریب بندے ہیں، غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہے۔ تیرے دل کے اندر کیا فساد چھپا ہوا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف؟ جیسے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں پہلے کچھ اور رائے رکھتا تھا، اور پھر حالات سازگار کرنے کے بعد پھر تو نے اپنے اندر کی خباثت کو نکالنا شروع کیا۔ کیا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بھی تو یہی پلاننگ رکھتا ہے؟ تو غیب کی خبریں
सीनों के राज वो तो सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। अक्लों वेली जाहिलों के ईमान की अकल और दानिश का जरा नजारा कर लें। इसको इतनी भी अकल नहीं कि ये बात तब जचती जब ये इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का दुश्मन होता, और हम इसकी दुश्मनी में इसे मजीद गमगीन करने के लिए अबू हनीफा को रहमहुल्लाह कह देते। चींटी जितनी भी अकल नहीं, और कहता है मेरी दुश्मनी में तू शय की है, क्या पीती और क्या पीती का शोरबा, ਐਵੇਂ अपने कोलों ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦਾ भूत तेरे सर ते हमेशा सवार रहता है। इसके इस झूठ को वाजे करने के लिए हम ऐसे हवाले पेश करेंगे अकाबिर उलमा अहले हदीस के, जो इसकी अपनी ही नहीं शायद इसके अब्बे की पैदाइश से भी पहले के हैं, मगर इसको शर्म नहीं आती। अकल और इंसाफ से काम लेने वाले जरूर जान लेंगे कि यह शख्स कितना बड़ा झूठा है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, मिर्जा मंगोल जहलमी। आइए हवालों की तरफ। सैयद नज़ीर हुसैन दहलवी राहिमहुल्लाह, जिनकी पैदाइश 1805 ईस्वी की और वफात 1902 की, आप एक अजीम मुहद्दिस, हजारों बल्कि लाखों उलमा आपके शागिर्द थे। आपके फतावा का मजमुआ 1915 में दिल्ली से शाया हुआ। इसकी जिल्द 1 है, सफ़ा 520 है। जहां किताब खत्म हुई वहां लिखा है माह शव्वाल 1333 हिजरी, और अब चल रहा है 1444। 110 साल पुरानी किताब है। मिर्जा अपनी पैदाइश 1977 बताता है। 1915 या 1333 हिजरी में तो शायद मिर्जे का अब्बा भी पैदा ना हुआ हो। इस फतावा के जिल्द 1 सफ़ा 99 पर फारसी में लिखे फतवे में लिखा है इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह। इसी किताब के सफ़ा 105 पर लिखा है, और इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा उनसे मनकूल है। लेकिन मिर्जा मंगोल झूठ का रिकॉर्ड तोड़ते हुए क्या कहता है, सुनिए। आज इमाम हनीफा रहमहुल्लाह कह रहे हैं सिर्फ मेरी दुश्मनी में, सिर्फ मेरी दुश्मनी में। दूसरा हवाला मुनाज़िर इस्लाम फाते कादियान, बड़े मिर्जे को नाको चने चबवाने वाले बड़े मिर्जा कादियानी की दज्जालियत और उसके कज़्ज़ाब होने पर अल्लाह की एक निशानी बन जाने की सआदत पाने वाले मौलाना सनाउल्लाह मरसरी रहमहुल्लाह, आप 1868 को पैदा हुए, 1948 में फौत हुए। कसीर तसानीफ थे। आपका एक मशहूर मारूफ रिसाला है अहले हदीस का मजहब। यूं तो उनकी जिंदगी में कई बार शाया हुआ, लेकिन हमारे सामने इदारा अशातुस सुन्ना लाहौर, उनका ये छपा हुआ नुस्खा PDF की सूरत में अंदरूनी टाइटल पर सने अशात अप्रैल 1970 लिखा है। इसके सफ़ा 63 पे लिखा है, चुनांचे आइमा मुज्तहिदीन खसूसन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने खुद फरमाया, इदा सहल हदीसु फहुव मजहबी, जब सही हदीस मिल जाए तो वही मेरा मजहब है। इसी पेज पर आगे लिखते हैं हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, ये किताब अहलुल हदीस ने मिर्जे की पैदाइश से कई साल पहले शाया की, जिसमें इमाम अबू हनीफा के लिए रहमतुल्लाह अलैह ये लिखा गया। लेकिन क्रेडिट लेने का भूखा, ये भूख इसको तड़पाती है, और झूठ बोलकर अपने नंबर टांगने के लिए हमेशा इसकी जुबान से दजल और फरेब निकलता है। और कहता क्या है, आज इमाम हनीफा रहमहुल्लाह कह रहे हैं सिर्फ मेरी दुश्मनी में, सिर्फ मेरी दुश्मनी में। तीसरा हवाला भी देख लें। हाफिज अब्दुल्लाह मुहद्दिस रोपड़ी रहमहुल्लाह, कसीर तसानीफ बुजुर्ग हैं। 1895 ईस्वी की पैदाइश है और 1964 की वफात। आपका एक मशहूर रिसाला है अहले हदीस के इम्तियाजी मसाइल। ये रिसाला पहली बार 1925 में तबाह हुआ, दूसरी बार राजोवाल से अगस्त 1972 में। इस रिसाले में इमाम अबू हनीफा के नाम के साथ रा और हा कई जगह पे लिखा हुआ है। ये सफ़ा 26 देख लें, याद रहे कि ये मुखफ़फ़ है राहिमहुल्लाह या रहमतुल्लाह अलैह का, ये उसकी इलामत के तौर पे लिखा जाता है। 1925 की किताब है, तब तो शायद मिर्जा मंगोल के अब्बा जी भी पैदा ना हुए हों। और दूसरी शायद 1972 की है, मिर्जे की पैदाइश से भी पहले, लेकिन मिर्जे ने खुद को बड़ी शय साबित करने के लिए झूठ बोलते हुए कहा, आज इमाम हनीफा रहमहुल्लाह कह रहे हैं सिर्फ मेरी दुश्मनी में, सिर्फ मेरी दुश्मनी में। ये इसका झूठ है। बाकी रहा मामला तहकीक हदीस का, बतौर रावी होने का तो मुहद्दिसीन की शहादात पेश करते हैं, खुद से कुछ नहीं घड़ते। आगे सुनिए मिर्जा क्या कहता है। तो सरकार फिर रुक जाओ, हाँ फिर दस देने कि
امام حنیفہ نے کیا فرمایا ہوا ہے؟ امام ابو محمد حارثی 340 ہجری میں حنفیوں کے امام فوت ہوئے. انہوں نے مناقب ابی حنیفہ پہ کتاب لکھی, اردو میں بھی اس کا کچھ حصہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام کے خلاف قتال کرتے, بنو امیہ کے خلاف, اہل شام کے خلاف, حضرت معاویہ کے خلاف. اس لیے یہ ہم سے بغض رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کی جاہلانہ منطق, عقل سے پیدل لاجک دیکھیں کہ اس کی بات کا یہ مطلب ہے چونکہ تم امام ابو حنیفہ کے لیے دعا کرتے ہو رحمہ اللہ, انہیں کہتے ہو, ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہو, تو پھر سنو وہ یہ کہہ رہے ہیں. حد ہو گئی جہالت کی. تمام ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے لیے اللہ کی رحمت طلب کرتے ہیں, تو اس کا کیا یہ مطلب ہوگا کہ سبھی کی اقوال بطور حجت یا الزامی دلیل کے طور پہ پیش کیے جائیں؟ اور کچھ عقل نو بھی ہاتھ مار لا, پلے ہوئے گی تو ہاتھ بجے گا, ورنہ آواز خالی فیری ہونا. دوسری بات, اس نے کشف الآثار نامی کتاب جو پیش کی, اس پر مصنف کتاب کا نام غور سے پڑھیں. ابو محمد الحارثی الاستاذ عبداللہ بن محمد بن یعقوب البخاری ہے. یہ مشہور کذاب اور ضعیف راوی ہے. زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, بس امام ذہبی رحمہ اللہ کی میزان الاعتدال ہی دیکھ لیں. اور یہ مرزا منگول کے لیے اردو ترجمہ والی میزان, اس کی جلد 4 صفحہ 190, ترجمہ نمبر 4576, یہ حدیثیں ایجاد کر لیتا. متن کے لیے سند اور سند کے لیے متن ایجاد کرنے والا کاریگر تھا. اس کی روایت کو لے کر منگولیا کا منڈا اتراندہ پھرتا ہے اور زبان حال سے یوں کہتا نظر آتا ہے, ہم سا ہو تو سامنے آئے, لیکن حقیقت میں جھوٹے راوی کا سہارا لے کر مکر و فریب کا مرتکب بن گیا. تیسری بات کہ یہ ایجادات کا ماہر ضعیف راوی حارثی آگے کہتا ہے حدثتو, مطلب مجھ سے بیان کیا گیا. کس نے بیان کیا؟ مرزا منگول سچا ہے تو بتا دے اس کو بیان کرنے والا کون ہے. چوتھی بات, سند میں آگے سلم بن سالم, یہ بھی سخت ضعیف اور کذاب راوی ہے. زیادہ نہیں, اس کی حیثیت جاننے کے لیے میزان الاعتدال ہی دیکھ لیں, مرزا بآسانی سمجھ سکے. اس لیے ہم اردو ترجمے والا نسخہ پیش کر رہے ہیں. جلد اس کی 3 ہے, صفحہ 261 ہے, ترجمہ نمبر 3374 ہے. پانچویں بات, مرزے نے جو کشف الآثار کا سکین لگایا, اس میں یہ جھوٹ بھی لکھا ہوا ہے. ثم قال اتدرون لما يبغضنا اہل الحدیث, کیا تم جانتے ہو کہ اہل الحدیث محدثین ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا نہیں. اس پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا لِأَنَّا نُثْبِتُ خِلَافَةَ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہ وَهُمْ لَا يُثْبِتُونَهَا. وہ بغض کیوں رکھتے ہیں محدثین اہل الحدیث؟ کیونکہ ہم تو سیدنا علی کی خلافت کو مانتے ہیں, جبکہ وہ اہل حدیث اسے نہیں مانتے. داد دیجئے مرزا منگول کے رافضی استادوں کو کیا روایت ڈھونڈ کے نکال کر دی اس چھنکڑا بجانے والے غیر علمی غیر کتابی بابی کو. جھوٹ میں مرزا ٹائپ اور اہل الحدیث کے بغض میں اسی کی مانند. مرزا اگر اس روایت کو سچ مانتا ہے تو یہ بھی کہے کہ محدثین تو خلافت علی کے منکر تھے. نعوذ باللہ, سبحانک ھذا بہتان عظیم. اب آئیے مرزے کے دوسرے حوالے کی طرف, ابو شکور سالمی کی تمہید کے اردو ترجمے کی طرف. مرزے کا لگایا سکین دیکھ لیں. اب آئیے اصل کتاب کی طرف, عربی میں ہے, اس کی قدیم اشاعت المطبع الفاروقی دہلی سے ہوئی. اس کا صفحہ 183 کی پہلی سطر سے یہ روایت شروع ہو رہی ہے. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کیا گیا. ہاں جی, صحیح الاسناد کے نام پہ فراڈ کرنے والے منگولیے, یہاں تو سند ہی غائب ہے. تو اڈے 12ویں امام طرح نسگی سند, نہ تو امام لبے نہ یہ سند لبے, نہ آج تک اس کا پتہ چلا نہ اس کی سند کا. مرزا منگول بل سے نکلے اور 12ویں کا پتہ لگائے, یہ بظاہر مشکل نظر آتا ہے, لیکن اس روایت کی سند کے لیے اسے کہیں نکلنا بھی نہیں پڑے گا. خود بھی تلاش کرے اور اپنے رافضی استادوں کے پاس جائے, وہ دے بھی ترلے لے لوے, ان کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے. سالمی کی تاریخ پیدائش اور وفات کہیں واضح نہیں, اندازے لگائے گئے ہیں, 6ویں صدی کے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان سالمی کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے, لیکن بات مرزے کے رافضی مزاج کے مطابق نظر آئی
تو مرزا نے ٹھوک دی. عادت یہی ہے, اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہے. جہاں مزاج کے خلاف بات ملے, وہ صحیح ہو, ضعیف ہو, جھوٹی ہو, من گھڑت ہو, سند ہو یا نہ ہو, مزاج کے مطابق دب رکھو. اگے بھی انہیں بیٹھے نے کنہ نے دیکھنا. پھر مرزا منگول کے مکر و فریب کی انتہا دیکھی کہ سالمی کا مکمل موقف بھی نقل نہیں کیا. فراڈ اور جھوٹ کی اور دجل کی اور فریب کی یہ کون سی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے؟ سب پڑھ کر سنائیں تو بات لمبی ہو جائے گی. اہم باتوں کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے اسکین لگا رہے ہیں, مکمل خود پڑھ لیں. اس کا صفحہ 369 پر سیدنا معاویہ اور ان کے ساتھیوں کی خطا کو خطا اجتہادی لکھا ہے. پھر صفحہ 370 پر من وجہ ایک لحاظ سے مصیب یعنی برحق لکھا ہے, مطلب معاویہ حق پر تھے. پھر صفحہ 371 سلح حسن والی بخاری کی حدیث کے تحت لکھا ہے کہ حضرت حسن سے سلح کے بعد عادل ہو گئے تھے. یہ مرزا اور اس کے رافضی فرقے کی موت ہے تو اس لیے مرزا اس کو چھپا گیا. یہ بات ظاہر نہیں کی. یہ چیزیں اسی کتاب میں سے جو اصل میں بے سند ہے, لیکن یہ باتیں مرزا کے رافضی مزاج کے خلاف تھی تو یہ باتیں بیان نہیں کی. اور بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہیں جو مرزے کے فرقے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتی ہیں. لیکن مرزے نے بغض معاویہ میں حد سے بڑھتے ہوئے نہ تو اس کی سند دیکھی اور نہ اس کے اندر اپنے خلاف باتیں, بلکہ ایک ٹکڑا لیا اور اترانے لگا جیسے اس کی عادت ہے. اور اکیڈمی میں بیٹھے اس کے مقلدین بھی اس کی لکیر کے فقیر رہے. ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اٹھ کر اسے کہا مرزا جی اگو پیچھو تے پڑھ کے سناؤ, اس نے اور کیا لکھا ہے. باقی سیدنا امیر معاویہ, سیدنا عمر بن عاص, سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تلوار والی بات کی دفاع میں بڑے قادیانی مرزے کی طرح اللہ پر جھوٹ گھڑا کہ اللہ نے اس مرزے کی زبان سے یہ بات نکلوائی, اس کا تعاقب ہم پہلے کر چکے ہیں. اسی طرح آگے گجرات والے بابے کا کلپ, اس پر ہم تبصرہ کر چکے ہیں. اب مرزے کی میں کی ایک اور مثال سنیے. مرزا کہتا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ ہماری بات ان کو اس لیے چپتی ہے کہ ہم پھر ایسی بات کرتے ہیں کہ, اور پھر جس پیشن میں پیش کرتا ہوں نا اس سے پھر ان کی فرقے کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس لیے کبھی یہ کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے ان کو بار بار کہا ہے کہ اللہ کے بندو, آپ لوگوں نے غلط بندے کے ساتھ متھا لگایا ہے. آپ جتنا بولیں گے میں اتنا آپ لوگوں کو ایکسپوز کروں گا. ابھی میں چھوڑ سکتا تھا, حالانکہ میں کتنا یہ ٹاپک اس کو ایڈریس کر چکا ہوں, لیکن یہ 2-3 سال کے بعد نکلا ہے نا باہر, اور بجائے آ کے توحید کا کام کرے, ناسبیت کا جھنڈا اس نے اٹھایا نا. بلی کے خواب میں چھیچڑے. مرزا جتنی بھی بدتمیزی سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بولے, اس کا اپنا نام اعمال گندہ ہوتا ہے. خود ایک مردار ترین فرقہ بنا کر بیٹھا ہے. ایسا مردار, اس پر ایسی موت طاری ہے کہ فرقے کا جھالوی گدی نشین اپنے شہر اور محلہ میں با جماعت نماز و جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا, بل میں رہنے پر مجبور ہے. اور یقلو ویلی پارٹی لوگوں کو ماموں نہ بنا. تیری بک بک سے اگر فرقوں کی موت آتی تو تب امام غائب تو نہ بنتا. سارے فرقے مر چکے, سب کی دکانیں بند ہوگی. یہ بھاشن دینے والا خود محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے جانے سے خطرہ محسوس کرتا ہے. الحمدللہ اس سے اس کی جھوٹی بھاشن بازی ساری کی ساری فعل و فلاب ثابت ہو جاتی ہے. وہ تو اس کی بدقسمتی کہ اس کو دماغ میں پڑے ڈنڈ والے اسٹوڈنٹ ملے ہیں, وہ اس کی بونگیوں پر ششدر رہتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا گدی نشین جھالوی بابی مرزا کیڑی بونگی مار گیا ہے. باقی اس کی دھمکی کہ تم جتنا بولو گے میں تمہیں ایکسپوز کروں گا. ناب ماموں پارٹی بیکار اور کھوکھلی دھمکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. تم کیا ایکسپوز کرو گے؟ مزید خود گندے ہوگے, اور زیادہ بونگی مارو گے, اور زیادہ بخلاہٹ کا شکار ہوگے. خود مزید تمہارے چہرے سے تمہاری چادر ہٹ کر تمہاری رافضیت عوام کے سامنے اور واضح ہوگی انشاءاللہ. مرزا منگول نے ناسبیت کی جو جھوٹی اور ناحق تہمت لگائی اس کا جواب ہم دے چکے. مرزا اپنے جھوٹ سے تائب اور رجوع کرنے کی بجائے اپنا پرانا جھوٹ دہرا رہا ہے. ہمت تو مرد بنو, حوصلے والا مرد کہہ رہا ہوں. ایسے ہی ترتیب سے ہماری ہر دلیل کا جواب دو. تمہاری ضعیف الاسناد روایات کی جو پول پٹی ہم نے کھول کر رکھ دی, اس کا علمی جواب لاؤ. صحیح احادیث میں اپنا جھوٹ ملا کر جو تم پیش کرتے ہو ہم نے سب کچھ دکھا دیا. الحمدللہ اللہ کے فضل سے سچے ہو تو ان سبھی باتوں کا جواب دو. تم صرف تکراری جگالی ہو,
غیر علمی غیر کتابی خوابوں کی دنیا کے مزے لینے والے ہو، اس کے قریب بیٹھا ہوا کوئی فرد اس کو ہلکا سا جھنجھوڑ دے، اگر جھنجھوڑ نہیں سکتا تو چونڈی بڑھ لے تاکہ یہ مزید خواب نہ دیکھے، یہ حقیقت کی دنیا میں آئے۔ لیکن مصیبت تو یہ ہے مرزا منگول جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھتا ہے اور اپنے اندھے مقلدوں کو خواب دکھاتا پھرتا ہے۔ کل حزب بما لدیہ فرحون، اسی میں خوش ہیں۔ آگے اس نے جو باتیں دہرائی ہیں، تقتلہ فیۃ الباغیہ، تینوں جنگوں کے بارے میں احادیث، ان سب کی حقیقت ہم ظاہر کر چکے۔ پھر مرزا منگول نے جن صاحب کی طرف رخ فرمایا وہ اپنا جواب خود دے سکتے ہیں۔ ہمیں مخاطب کر کے جو کچھ کہا الحمدللہ ہم نے مرزا منگول کی ہر بات کا جواب دیا۔ پھر بھی اس کے خیال میں کوئی کسر رہ گئی ہو، کوئی بات رہ گئی ہو تو ہمیں بتا دے، انشاءاللہ اس کا بھی مکمل جواب دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے، اور موت دے تو اس حال میں خالق و مالک ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، دین توحید کو لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگا رہے ہوں، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پیغام کو آگے پھیلا رہے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے پیارے صحابہ کی عزت و عصمت پر پہرے دے رہے ہوں، اور دین کی نوکری چاکری کرتے ہوئے لمحات زندگی کے اپنے آخری گزارتے ہوئے اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔